السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چٹخا اولیوں تھا نا گو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما اصاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجراح یوم احد۔ یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں زخموں کے پہنچنے کے بیان میں۔ اصاب یصیب، اصابتاً پہنچنا۔ جنگ احد کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زخم لگے، جو زخم پہنچے، اس کا بیان، اس کے بیان میں یہ باب ہے۔ ماں کا آگے بیان من الجراح، تو جنگ احد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے، اور وہ جو زخم لگے کہاں کہاں لگے، کیسے لگے، اس میں اس کا بیان ہوگا اس باب میں۔ سب سے پہلی روایت اس میں حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ کا غضب سخت ہو، یا ماضی کا معنی کرو تو سخت ہوا، اللہ کا غضب علی قوم، ایسی قوم پر، فعلوا بنبیہ، جنہوں نے
اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا، یشیر الی رباعیتہ، آپ اشارہ فرما رہے تھے اپنے سامنے کے دانتوں کی طرف۔ مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک شہید کیا، ان کے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی سخت ہو۔ رباعیہ کہا جاتا ہے سامنے کے جو چار دانت ہوتے ہیں ان کے دائیں بائیں چار اور دانت، جن کو داڑیں بھی کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ احد میں حملے کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب داڑھ کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا تھا، اس لیے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جن لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کام کیا ان لوگوں پر اللہ کا غضب بڑا سخت ہے۔ یا تو یہ خبر دی، ماضی کا صیغہ ہے، یا یہ بد دعا دی۔ اور ایسے گستاخان رسول کو اللہ نے سزا دی۔ پہلے بات آئی تھی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن سعد کا بھائی عتبہ ابن ابی وقاص وہ کافروں کی طرف سے آیا اور اس نے پتھر ایسا مارا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ داڑھ نیچے والی کا کنارہ ٹوٹ گیا۔ تو سزا ملی شارحین حدیث نے، مثلا بخاری کی ایک شرح ہے ارشاد الساری، اس میں یہ بات آئی ہے کہ عتبہ کی نسل میں جو بچہ پیدا ہوتا تو اس کے نیچے کے دانت جڑ سے ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے، آتے ہی نہیں، یہ سزا ملی۔ جس نے یہ کیا، حضور کا دانت مبارک توڑا، تو اس کو یہ سزا ملی۔ اسی طرح پہلے بتایا تھا عبداللہ ابن قمیہ، اس نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر شدید حملہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اسے سزا دی کہ اس کی موت کا سبب ایک پہاڑی بکرا بن گیا۔ پہاڑی بکرا اللہ نے مسلط کر دیا اور ابن قمیہ کو مسلسل سینگ مارتا رہا یہاں تک کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیا۔
تو یہ گستاخوں کو اللہ نے یہ سزا دی. تو یہاں حضور نے یہ جو فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم فعلوا بنبیہ یشیر الی رباعیتہ. ایک آگے دوسری دعا بد دعا اشتد غضب اللہ علی رجل یقتلہ رسول اللہ فی سبیل اللہ. اللہ کا بڑا غضب ہو اس آدمی پر جس کو اللہ کا رسول اللہ کے راستے میں قتل کر دے. اشتد غضب اللہ، اللہ کا غضب سخت ہو علی رجل اس شخص پر یقتلہ جسے قتل کر دے رسول اللہ اللہ کے رسول فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. اور یہ آپ کو پہلے بتایا بھی تھا قصہ. ابی ابن خلف اس نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا اور خوب موٹا تازہ کیا گھوڑے کو، اور اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں محمد کو قتل کروں گا الیاذ باللہ. تو جنگ احد میں گھوڑا دوڑاتا ہوا وہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھنے لگا. کچھ صحابہ کرام آگے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو، میری طرف سے آنے دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا تو آپ نے اس کی گردن پر نیزے کی ایک نوک چبھائی، شور مچاتا ہوا واپس چلا گیا، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم محمد نے مجھے قتل کر دیا. اور کہنے لگے اور اس کے ساتھی کیوں چلا رہا ہے، شور مچا رہا ہے، یہ ذرا سی خراش ہے. کہنے لگا کہ اس زخم کی جو تکلیف ہے اتنی ہے کہ اگر سارے اہل حجاز پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ سارے کے سارے اس تکلیف کی وجہ سے مر جائیں، اتنی تکلیف ہے. اور پھر ہوا ایسا ہی، چیختا چلاتا مکہ کی طرف بھاگا اور مکہ پہنچنے سے پہلے ہی مقام صرف کے پاس مر گیا. تو یہ سخت عذاب، اللہ کا عذاب، سخت عذاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں قتل ہونے والا ایسا بدبخت ہوا. تو یہ تھے وہ جو گستاخان رسول. تو نبی کے ہاتھوں جو مارا جائے اس پر بھی اللہ کا غضب بڑا سخت، اور جو نبی کو تکلیف دے زخم لگائے اس کے اوپر بھی اللہ کا عذاب سخت. تو یہ اس روایت کے اندر بات آئی ہے. آگے والی دوسری روایت ہے وہ آئی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. میں قال حدثني مخلد بن مالک
قال حدثنا یحییٰ بن سعید الاموی. راویان حدیث میں ایک یحییٰ ابن سعید انصاری آتے ہیں. مدینہ طیبہ کے وہ باشندے ہیں، انصار سے تعلق رکھتے ہیں. اور اسی نام کے یہ ایک راوی اور ہیں، یحییٰ ابن سعید ہیں یہ بھی، لیکن اموی ہیں. یعنی یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، یہ مکی ہیں. اور وہ یحییٰ بن سعید انصاری مدنی ہیں، یہ مکی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ قید آئی اموی. قال حدثني ابن جريج عن عمرو بن دينار عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسے قتل کر دیں اللہ کی راہ میں، اس کے اوپر اللہ کا غضب سخت ہو. اور فی سبیل اللہ کی قید سے خود پتہ چل رہا ہے کہ اگر کسی کو حد میں شرعی سزا میں قتل کیا جائے اس کا یہ حکم نہیں ہے. یہ فی سبیل اللہ یعنی جہاد، جہاد کرتے ہوئے نبی کے ہاتھوں جو مارا جائے، اشتد غضب اللہ، جیسے کہ بھی مثال آئی آپ کے سامنے کہ ابی ابن خلف جمحی کے ایک نوک ہی نبی کے ہاتھوں چپ گئی تو چیختا چلاتا بھاگا کہ یہ تکلیف اگر بانٹ دی جائے سارے اہل حجاز کے اوپر تو سب مر جائیں، کوئی اس کی تاب نہ لا سکے. آگے دوسرا جملہ وہی جو پہلی روایت کے اندر آیا تھا، یہاں صرف پہلی روایت میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہاں جو پہلے والا جملہ بعد میں، یہاں بعد والا جملہ پہلے آ گیا. اشتد غضب اللہ علی قوم دموا وجہ نبی اللہ، خون آلود کیا جنہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو. تو خون آلود کیا، خون آلود کرنے والے بتایا کہ عتبہ اور ابن قمیہ. تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس قدر حملہ کیا کہ آپ کا چہرہ انور خون آلود ہوا اور دانت مبارک ٹوٹا، حضور کے خود کی کڑیاں آپ کے مبارک چہرے میں چبھیں. تو ان کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے رہنما، مقتدا اور پیشوا کو ہی راستے سے ہٹایا جائے، اسے ہی شہید کر دیا جائے. یہ ڈھال ہے، اسی کو ختم کیا جائے. اور یہ بات بڑی عجیب کہ عتبہ ابن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والوں میں سے تھا، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جانی دشمن، جب کہ اسی کا
حقیقی بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے، اور غزوہ احد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور دفاع کرنے والا. اور یہ وہی تو سعد ہیں جن کو حضور نے فرمایا ارم فدا کا ابی و امی، گزرا تھا پہلے، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، پھینکیے تیر. پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مہاجرین کے لیے جنگیں بڑی مشکل کام تھا. ادھر سے بھی ادھر سے بھی سارے کے سارے وہی ہیں، ایک قوم ہے، ایک خاندان ہے، قریش کے لوگ ہیں. سعد بھی، اس کے بھائی بھی، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. تو یہاں ان کا تذکرہ آیا. تو چار تھے ایسے جنہوں نے حضور کے اوپر حملہ کیا. ایک تو عتبہ، اور دوسرا ابن قمیہ، اور تیسرا ابن شہاب زہری. یہ تین، تو یہ تینوں ایسے کہ حضور کے اوپر مل کر حملہ کرنے والے. تو اللہ نے حفاظت فرمائی، اور اللہ نے فرشتوں کو اتارا. تو بہرحال اسلام کے لیے جتنی قربانیاں قریش نے دیں، اتنی قربانیاں کسی نے نہیں دیں. ادھر سے جو جان جا رہی ہے وہ بھی قریش، ادھر سے وہ بھی قریش. جب فتح مکہ ہوا، آگے بات آ جائے گی، قریش کے لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت مال دیا، اور یہی کہا کہ ان کا نقصان بہت ہوا جنگوں میں. ادھر سے بھی قریشی، ادھر سے بھی قریشی. اب دیکھیے، یہ دنیا ہے، دنیا دنیا ہی ہے، دنیا جنت نہیں. بڑے سے بڑے حضرات کو بھی ابتلا اور آزمائش پیش آ سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کوڑ دیا، چہرہ زخمی کر دیا، دانت توڑ دیا، ہونٹ زخمی کر دیے. یہ ساری تکلیفیں حضور کو آئیں، لیکن دل برداشتہ نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھتے رہے، بڑھتے رہے. اس سے امت کو بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی کتنا ہی نیک ہو، تکلیف آئے تو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب اختیار کیے.
اسباب اختیار کر کے یہ جہاد لڑا. احد کے دن آپ کے جسم اطہر کے اوپر 2 زریں. جب 2 زریں پہنی، عام حالت کے اندر تو 1 زرہ ہوتی تھی، لیکن اس میں 2. اور سر کے اوپر خود بھی، یعنی لوہے کی ٹوپی. تو معلوم ہوا کہ احتیاطی تدابیر سنت رسول ہے. عام حالات میں بھی احتیاطی تدابیر، بیماری میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اسی طرح ہمارا آپ کا شعبہ ہے درس و تدریس کا، اس میں بھی احتیاطی تدابیر، اور یہ احتیاطی تدابیر توکل کے منافی نہیں ہیں. احتیاطی تدابیر دشمنوں سے بچنے کی، حاسدین سے بچنے کی، نظر بد سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. یہ توکل کے منافی نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احتیاطی تدابیر اختیار کی. تو یہ چیز خود اس طرح کے قصص اور واقعات سے ثابت ہوتی ہے. آگے باب ہے، ترجمۃ الباب نہیں ہے. اور بتایا تھا کہ باب ہو ترجمۃ الباب نہ ہو تو یہ سابقہ کا ہی لاحقہ ہوتا ہے. من وجہ سابقہ کے ساتھ اس کی مناسبت، اور من وجہ آنے والی روایتیں ان کے اندر مستقل بھی حیثیت ہوتی ہے. به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد. ابو حازم نے سہل بن سعد سے سنا، وَهُوَ يَسْأَلُ وَهُوَ يُسْأَلُ عن جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کہ سہل ابن سعد سے سوال کیا گیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زخموں کے متعلق. فقالا، تو سہل ابن سعد نے سائل کو جواب دیا، اما واللہ، سنیے اللہ کی قسم، انی لأعرف من کان یغسل جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کون آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم کو دھو رہا تھا. ومن کانا یسکب الماء، اور میں اچھی طرح یہ بھی جانتا ہوں کون پانی بہا رہا تھا. وہ بما دویا، اور کیا دوا دی گئی، یعنی علاج معالجہ کیا کیا، علاج معالجہ کیا کیا، اس کو بھی میں جانتا ہوں. اب آگے یہ کہہ کر، چونکہ اس سے جو سامعین تھے، جو حاضرین تھے، تو ان حاضرین اور ان سامعین کے اوپر یہ بات واضح کی کہ میں آگے جو کچھ کہہ رہا ہوں غور سے سننا، یہ متوجہ کرنا ہوتا ہے. متوجہ ہو گئے تو پھر آگے قال کانت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغسلہ، فرمایا انہوں نے کہ حضرت فاطمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی آپ کے زخم کو دھو رہی تھی. وعلی یسکب الماء بالمجن، اور علی پانی بہا رہے تھے ڈھال سے. حضرت علی پانی بہا رہے تھے اور حضور کی صاحبزادی زخموں کو دھو رہی تھی. تو چونکہ احد کا میدان ہے، کوئی برتن تو ہے نہیں، پانی لائیں تو کس میں لائیں،
ڈھال میں ہی پانی لائے اور اس کو دھو رہی ہیں. فلما رات فاطمہ ان الماء لا یزید الدم الا کثرتن. پھر جب دیکھا فاطمہ نے کہ پانی نہیں اضافہ کرتا ہے خون کا مگر زیادتی کا ہی، یعنی پانی بہانے سے اور زیادہ خون آ رہا ہے. اخذت قطعتن من حسیر. فاطمہ نے لیا چٹائی کا ایک ٹکڑا. فاحرقتها اسے جلایا. فالسقتها پھر اس کو چپکا دیا، زخم کے اوپر اس کو چپکا دیا. فاستمسک الدم تو خون رک گیا. خون کے اندر ایک طرح کی لزوجت ہوتی ہے اور جب اس کو دبا کر پکڑ دیا جائے، اوپر سے کوئی چیز باندھ دی جائے، رکھ دی جائے، تو وہ لزوجت کی وجہ سے یہ کھال چپک جاتی ہے اور خون بند ہو جاتا ہے. تو یہی صورتحال، خون حضور کا نہیں رک رہا تھا تو وہاں یہ چٹائی جلائی، اوپر رکھا چٹائی کی اس راکھ کو اور دبا کر رکھا، خون بند ہو گیا. وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَئِذٍ. اور آپ کے دندان مبارک توڑے گئے اس دن، یعنی جنگ احد کے دن. وَجُرِحَ وَجْهُهُ اور آپ کا چہرہ زخمی کیا گیا. وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ اور آپ کے سر کے اوپر خود کو توڑا گیا. سر مبارک کے اوپر خود، یہ جنگی ٹوپی، لوہے کی ٹوپی، اور دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے سر کے اوپر استعمال کرتے ہیں. تو کافروں نے حملہ کیا ایسا مل کر. صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا. تو اب اس سے جیسا کہ بتایا آپ لوگوں کو کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا. کسرت البیضۃ علی راسی، آپ کے سر مبارک کے اوپر خود، اسی طرح جسم کے اوپر زریں، ایک نہیں دو. تو یہ احتیاطی تدابیر، ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا شریعت کے عین مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. آپ نے ترمذی میں یا کہیں یہ مسئلہ ایک پڑھا ہوگا، مس مرء ناقض وضو ہے. تو ہمارے بعض اکابرین نے یہ فرمایا کہ دیکھو جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چہرہ دھوتی تھی. جب کسی طرح خون نہیں تھما، چٹائی کا ٹکڑا جلایا اور راکھ بنائی، زخم کے اوپر چپکا دی، خون بند ہو گیا.
اس سے استنباط یہ کیا کہ دیکھیں حضرات شوافی کہہ رہے ہیں کہ مس مرا ناقض وضو ہے، اس سے تو مس مرا ناقض وضو نہیں ہے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ جہاد جیسی مقدس عبادت اس کو باوضو انجام دینا مشروع ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باوضو انجام دے رہے تھے۔ اگر یہ مانا جائے کہ مس مرا ناقض وضو ہے تو یہ لازم آئے گا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زخموں کو دلوانے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور کہتے علی سے کہ علی زخموں کو تم دھو، فاطمہ پانی ڈالیں، لیکن ایسا نہیں کیا۔ فاطمہ نے پانی نہیں ڈالا، فاطمہ نے حضور کے زخموں کو دھویا، یہ مس سے مرا ہوا۔ حضرت علی کو حکم نہیں دیا، حضرت علی پانی بہاتے رہے۔ تو اس سے ایک طرح کا یہ استدلال کہ مس سے مرا ناقض وضو نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے یہ استدلال کیا۔ آگے دیکھیے، بھی قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال اشتد غضب الله على من قتله نبي، اللہ کا غضب سخت ہو اس پر جسے قتل کیا نبی نے۔ واشتد غضب اللہ علی من دما وجہ رسول اللہ، اور اللہ کا غضب سخت ہو اس پر جس نے اللہ کے رسول کے چہرے کو خون آلود کیا۔ اور جیسا کہ ابھی گزرا، اس کی نظیریں اور مثالیں بھی آپ کے سامنے بتا دی۔ لہذا اس سے ہمیں آپ کو سبق یہ ملتا ہے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ کوئی کہے کہ یہ تو توکل کے خلاف ہے، جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، تو کیا اللہ کے رسول نے جو طرز عمل کیا یہ مشعل راہ نہیں ہے؟ حضور کو تو اللہ نے بنایا ہم آپ کے لیے ایک آئیڈیل نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بہترین نمونہ، دشمنوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے، دوستوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے، اولاد کے ساتھ کیسے معاملات کیے، خیر خواہوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے، رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ کیسے معاملات کیے، یہ رہنمائی ملتی ہے ہمیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
ہر ادا پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائیں۔ تو آگے نئے باب شروع ہو رہا ہے، تو یہیں تک رہنے دیں۔ کل پرسوں جمعرات کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے سبق پڑھا نہیں، میں نے تو بتھیری کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا تھا، پتہ نہیں کیا بات تھی۔ کیا کوئی خاص وجہ تھی پرسوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، صحت دے، سلامتی دے، تندرستی دے، امن اور سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ اب کیسی ہے طبیعت؟ شکر ہے، اللہ مکمل شفا یاب بنائے، صحت عطا فرمائے۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا، اور کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ وہ تو الگ بات ہے نا، یہاں صرف جو بات میں نے آپ کے کانوں میں ڈالی، ہمارے اکابرین نے یہ بات کہی کہ فریق مخالف یہ کہتا ہے کہ مس مران ناقض وضو ہے، لہذا اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت فاطمہ نے جب ہاتھ لگایا مس سے مرا ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اور یہ مقدس فریضہ ان کے مسلک کے مطابق وضو کے بغیر ہوا، جبکہ ہمارا مسلک یہ ہے نہیں، ہمارا مسلک تو یہ مس مرا ناقض وضو نہیں ہے۔ باقی رہا یہ اشکال کہ خون نکل رہا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ منور سے، اور خون کا نکلنا تو ناقض وضو ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرات شوافے کے نزدیک تو مس مرا ناقض وضو ہے، اور احناف کے نزدیک مس مرا ناقض وضو نہیں ہے، خروج دم سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ہمارے نزدیک خروج دم سے وضو ٹوٹتا ہے، ان کے نزدیک خروج دم سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ باقی ہمارے نزدیک خروج دم سے تو وضو ٹوٹ گیا، وہ تو الگ بات ہوئی، لیکن جنہوں نے یہ کہا کہ مس مرا ناقض وضو ہے، ان کے نزدیک تو خون کا نکلنا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟
چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.